جب یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کے ظلم کی ملاوٹ نہ کی، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی۔ میں ظلم سے مراد شرک ہے کہ تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سنی کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3360۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے لیے بہت ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجیے جس پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3375۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں چانٹا مارا، کیونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور عرض کیا کہ تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنے ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھے، ان کے ہاتھ میں جتنے بال اس کے آ جائیں، ان میں سے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر انہیں دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر ابھی کیوں نہ آ جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جہاں ان کی قبر ہو وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بیت المقدس میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے، ریت کے سرخ ٹیلوں سے نیچے۔ عبدالرزاق بن حمام نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور ان کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3407۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ اور تمہاری گردنیں کاٹے، اور تم ان کے یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل۔ لوگوں نے کہا، جی ہاں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3377۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا کہ 5 چیزیں، ختنہ کرانا، منہ زیر ناف موڑنا، بغل کے بال نوچنا، ناخن تراشنا اور مونچھ کم کرانا پیدائشی سنتوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5889۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورتیں ہوں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5949۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، شاید وہ کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1997۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ 1 مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔
بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پا لے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 335۔